السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جن کا ہم ڈیلی لائف میں ہمارے ساتھ واسطہ رہتا ہے، جن کے جو الفاظ ہیں نا، جن کے لہجے جو ہیں وہ سانپ کے زہر سے زیادہ زہریلے، اور جن کے الفاظ خاردار جھاڑیوں سے زیادہ نوکیلے ہوتے ہیں، اور جن سے ہمیں ظاہر تکلیف بھی ہوتی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ ہم کیسے خود کو اس تکلیف کی کیفیت سے باہر نکال سکتے ہیں، کیسے ہم اس انتقام کی جو کیفیت ہمارے اندر آ جاتی ہے نا اس وقت غصے میں، ہم کیسے اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں اور کیسے ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں۔ تو ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ اپنی ڈسکس کروں گی روٹین کہ یہ میرے بچوں نے نا اس دفعہ عید کے پیسے کلیکٹ کر کے نا تو یہ کچھ آرٹ کی چیزیں منگوائی تھیں۔ ہمارا جب دور ہوتا تھا ہم تو کیا کرتے تھے کہ ہماری تو مائیں لے لیتی ہوتی تھیں اور تھوڑے تھوڑے پیسے ہم خرچ کرتے تھے، لیکن آج کل تو بچے جو ہیں نا سارے جنک فوڈز میں جو ہے نا پیسے ضائع کر دیتے ہیں، اور وہ کون سا ہیلدی ہوتی ہیں۔ تو پھر میں نے نا بچوں کو کہا کہ اس دفعہ آپ نے ساری عیدی جو ہے نا وہ ضائع اس طرح سے نہیں کرنی، آپ اپنی جو ہے نا چیزیں منگوا لیں کوئی بھی اس طرح سے آرٹ کی، تاکہ آپ نا کوئی آپ کا اچھا ٹائم بھی اچھا اسپینڈ ہو جائے اور آپ کی کوئی ایکٹیویٹی بھی اچھی ہو جائے گی۔ کیونکہ میرے 2 بچے جو ماشاءاللہ سے حفظ کر رہے ہیں نا، ان کو عید کی کافی چھٹیاں تھیں، 10 کی چھٹیاں تھیں، تو اب ان کے پاس کچھ کرنے کو بھی نہیں تھا، تو بور بھی میں نے کہا آپ نہیں ہوں گے تو اس طرح کی چیزیں آپ لے لیں گے، اور دوسرا فالتو میں جو آپ نے پیزے اور برگر اور پاستا وغیرہ منگوا کے ضائع کرنے ہیں نا پیسے، اس کی بجائے اچھی بات ہے کہ آپ اس پہ یہ چیزیں لیں اور اپنا اچھا ٹائم یوٹیلائز کریں۔ ورنہ تو بچوں کو ہوتا ہے کہ موبائل دے دیں اور بس جنک فوڈ منگوائیں گے اور بس۔ تو اس دفعہ انہوں نے یہ کیا تو مجھے بڑا اچھا لگا، خوشی ہوئی کہ چلیں۔ اور اب یہاں پہ میں بنا رہی تھی اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے لنچ۔ صرف میری ایک چھوٹی بیٹی اب اسکول جاتی ہے آج کل، اور بڑی بیٹی تو 9th میں ماشاءاللہ سے اس کے پیپر ہو رہے ہیں، آج اسے چھٹی تھی تو اس کو میں نے لنچ بنایا۔ آگے بھی یہ ایک دن کا لنچ کی کلپس ہیں اور دوسرے آگے نیکسٹ آگے نا اگلے دن کے کلپس ہیں۔ تو چلیں اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ جب بھی ہمیں کوئی دکھ دیتا ہے نا، ہماری فیلنگز کو ہرٹ کرتا ہے، ہماری امید کو توڑتا ہے، تو ہمیں ظاہر تکلیف تو ہوتی ہے۔ تو اس وقت ہمارے پاس نا 2 راستے ہوتے ہیں کہ ہم اسے اتنی ہی شدت سے ہرٹ کریں، اسے اتنا ہی دکھ دیں، اسے اتنی ہی تکلیف ہو جتنی ہمیں تکلیف ہوئی ہے، جتنا اس نے ہمیں دکھ دیا ہے نا، ہم اس کو اتنی ہی شدت سے اس کو نا ہرٹ کریں، وہ بھی اسی تکلیف سے گزرے ویسے ہی جیسے ہم اس تکلیف سے گزرے ہیں یا ہمیں جتنی تکلیف ہوئی ہے۔ اور دوسرا راستہ کیا ہوتا ہے، اس کو جاننے سے پہلے نا میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی جو ہے نا سٹوری شیئر کروں گی، جس سے نا آپ کو اس میں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اب یہاں پہ نا یہ میری بیٹی نے آرڈر کیا تھا، چھوٹی بیٹی نے اپنی عیدی سے اس نے یہ لنچ باکس آرڈر کیا تھا۔ ایکچولی پہلے اس کے پاس لنچ باکس تو کافی تھے، لیکن میں چاہ رہی تھی کہ اسٹیل کا نا وہ کریں بھی، اس کا ہونا چاہیے، تو وہ پھر نا ہم نے یہ دراز سے آرڈر کیا تھا۔ ساتھ ہی اس نے ایک بیگ بھی لنچ باکس کے لیے آرڈر کیا تھا، وہ پہلے آ گیا تھا، وہ میں نے نہیں شاید دکھایا، تو وہ بھی بڑا اچھا تھا۔ تو اس طرح سے نا بچوں نے اس دفعہ صحیح کام کیا ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں کہ ایک گاؤں اسٹوری کی طرف۔ ایک گاؤں میں نا ایک ضدی اور غصے والا کسان رہتا تھا۔ ایک دن نا وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں ایک کانٹے دار جھاڑی میں پھنس گیا۔ کانٹے اس کے پاؤں میں چبھ گئے اور اسے نا بہت زیادہ تکلیف ہوئی، بجائے اس کے کہ جھاڑی سے وہ آرام سے نکلتا، یعنی کہ ظاہر ہے وہ جھاڑی میں پھنس گیا، تب اس کو چاہیے تھا کہ وہ آرام سے اس میں سے نکلنے کی کوشش کرتا، تو لیکن کسان کو غصہ آ گیا، وہ غصے کا بہت تیز تھا، اس نے جھاڑی کو زور زور سے نا لاتیں مارنی شروع کر دی اور ہاتھوں سے کھینچ کر نا اکھاڑنے لگا، تو جھاڑی نے اور زیادہ کانٹے نا اس کے جسم میں چبو دیے۔ غصے میں آ کر کسان نے کلہاڑی اٹھائی اور پوری قوت سے جھاڑی کو کاٹنا شروع کر دیا، مگر اس جوش میں نا اس نے جب کلہاڑی ماری اتنے جوش سے، تو وہ اس کے اپنے ہی پاؤں پہ لگ گئی، تو شدید زخم اور خون بہنے کی وجہ سے نا کسان بے ہوش ہو گیا، اور جب تک گاؤں والے پہنچے، کسی کو پتہ چلا، کسی نے دیکھا، جب گاؤں والے اسے ہسپتال لے کر گئے نا، تو کافی زیادہ خون اس کا بہہ چکا تھا اور بہت دیر ہو چکی تھی، اس کا زخم بگڑ چکا تھا اور اس کی جان چلی گئی۔ اچھا، کسان کا غصہ، اس کی ضد اور بے قابو رد عمل نہ اس کے نقصان اور موت کا باعث بنے۔ غصے کے وقت اگر ہم ہوش سے کام لینا تو نقصان سے بچ سکتے ہیں، ورنہ اکثر غصہ جو ہے نا انتقام اور ضد کا جو انجام ہے نا افسوسناک ہی ہوتا ہے۔
اب یہاں پہ میں بنا رہی تھی کوفتے، تھوڑا سا قیمہ پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا چلے اس کے تھوڑے سے کوفتے بنا لیتی ہوں. یہ رات کا ٹائم ہے، یہ باہر ہی بیٹھی ہوئی تھی، اندھیرا تھا، میری بیٹی نے موبائل کی لائٹ آن کر کے تھوڑے سے کلپ ریکارڈ کیے تھے. اس میں نے اسپائسیز عام جو نمک مرچ ہلدی اور جو کٹا ہوا دھنیا اور زیرہ میں نے ایڈ کیا تھا، اور سبز مرچیں باریک باریک کٹنگ کر کے نا وہ میں نے ڈال دی تھی. تو بڑے مزیدار بنے تھے. بنائے تو میں نے اس لیے تھے کہ صبح بچے ناشتے میں سالن بنا دوں گی بچوں کو، لیکن بچوں نے نا 1 بجے 12 بجے تک جاگ رہے تھے آج، اور انہوں نے نا رات میں ان کو فرائی کر کے اس کی شامیاں بنا کے فرائی کر کے نا آدھے تو انہوں نے رات میں ہی کھا لیے تھے، باقی میں نے صبح ناشتے میں ان کو سالن بنا دیا تھا. آپ بھی اس طرح سے سمپل سی ریسپی ہے، اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، بہت مزیدار بن کر تیار ہوتے ہیں. میں بہت زیادہ اسپائسیز یا بہت زیادہ اس طرح کے باہر کے مسالے وغیرہ نہیں استعمال کرتی، اس سے بہت مزیدار بنتے ہیں اپنے گھر کے مسالوں سے ہی. تو اب آتے ہیں ٹاپک کی طرف کہ کسان کی جان جو ہے نا وہ جھاڑی نے نہیں لی تھی، بلکہ اس کے تکبر اور غصے نے اس کی جان لی تھی. وہ اپنے غصے میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ دیکھ ہی نہیں سکا اس کا مقابلہ کس سے ہے. غصے نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم کر دی تھی. زندگی میں بعض دفعہ نا کسی تکلیف کا بدلہ لینے سے بہت بہتر ہوتا ہے کہ اسے نظر انداز کر دیا جائے. اور ہم بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی غصہ آتا ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے سامنے جو بندہ ہے نا وہ ہمارے لیول کا ہے بھی یا نہیں، یا ہمیں اس سے بات کرنی بھی چاہیے یا نہیں. ٹھیک ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ بس اس پہ چڑھائی شروع کر دیتے ہیں. اور ہوتا کہ زندگی میں بعض دفعہ کسی تکلیف کا جو بدلہ لینے سے بہت بہتر یہی ہوتا ہے کہ اسے نظر انداز کر دیا جائے. جس کسی نے آپ کو دکھ دیا ہے نا، آپ کی انسلٹ کی ہے، آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے، اس کا بدلہ لینا ضروری نہیں ہوتا، ہر بار ضروری نہیں ہوتا. ہاں کبھی کبھار آپ کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی آپ کے لیول کا بندہ ہو جس سے آپ بات کر بھی سکتے ہیں، بحث کر سکتے ہیں، لیکن ہر بار جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی کسی نے انسلٹ کی ہے، کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو آپ اس کا بدلہ لیں. زندگی کی ہر جنگ کو جیتنا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ جنگوں کو لڑنے میں نا ہمارا اتنا نقصان ہو جاتا ہے کہ اگر ہم اس جنگ کو جیت بھی جائیں نا آخر میں تو ہمارا نقصان پھر بھی برا نہیں ہوتا. بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ کسی نے ہمیں نقصان پہنچایا، تکلیف دی ہے اور ہم اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور اسے نقصان پہنچاتے پہنچاتے نا ہم اپنا مزید نقصان کر لیتے ہیں. اس لیے دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے، آپ کو ہرٹ کرے تو اسے نظر انداز کریں اور زندگی میں آگے بڑھ جائیں. اس پر غصہ نہ کریں، اسے غلط ثابت کرنے میں اپنا ٹائم اور انرجی دونوں ضائع نہ کریں. اگر آپ راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے نا تو کبھی منزل پر نہیں پہنچ پائیں گے. ایک بات اور یاد رکھیے گا، اگر کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے نا تو آپ ہمدردی سے اس کے بارے میں سوچیں. ہو سکتا ہے اس کا آج کا دن برا گزرا ہو، آپ غور تو کریں، ہو سکتا ہے اس کے سارے دن یا ساری زندگی ہی بری گزری ہو. ایسا ہو سکتا ہے نا کہ کسی کی زندگی کی لائف میں ایسی چیزیں رہی ہوں، کسی مشکلات کا سامنا رہا ہو تو وہ مشکلات کا سامنا کرتا ہوا آیا ہو، ان حالات نے ان کے اندر اس کے لہجے میں تلخی بھر دی ہو. تو اس دنیا میں نا ہر کوئی انسان جس سے بھی آپ ملتے ہیں نا وہ اپنے اندر کوئی نہ کوئی ایسی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہوتے. اس لیے ہر کسی سے ہمدردی سے، نرمی سے پیش آئیں. جتنا ہو سکے دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کریں. اس سے کیا ہوگا، آپ کی جو ٹینشن ہے نا وہ آپ کو اتنی ٹینشن نہیں ہوگی دوسروں کے رویوں سے. دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. اب یہاں پہ یہ نیکسٹ ڈے کے لنچ کے کلپس میں نے بنائے، اپنی بیٹی کے لیے لنچ بنایا تھا چھوٹی کے لیے. اس میں چکن بوائل کر کے میں نے تھوڑا سا آئل ڈال کے 1 چمچ آئل ڈال کے اس میں نے اس کو اسپائسیز ڈال کے صرف نمک اور کالی مرچ ایڈ کی ہے، اور پھر 1 چمچ نا بیسن نہیں میدا ایڈ کیا تھا. اس کو پھر میں نے بھون لیا تھا تھوڑا سا تاکہ کچا پن اس کا دور ہو جائے، اور پھر اس میں نے دودھ ایڈ کیا، اور پھر اس کا نا بیٹر بڑا اچھا سا مٹیریل تیار ہو گیا تھا سینڈوچ کے لیے. اور پھر میں نے سینڈوچ کی فلنگ کر کے تو اس کو گرل پین کے اوپر نا اس کو ذرا گرم کر دیا تھا، اور بہت مزیدار اس کے سینڈوچ تیار ہو گئے تھے اس کو لنچ میں دینے کے لیے. تو امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. آج میں تھوڑی سی روٹین بھی ڈسکس کی ہے. آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ نیکسٹ جو ہے وہ میں اپنی جو ہے نا روٹین بھی تھوڑا سا ڈسکس کروں آپ کے ساتھ یا نہیں. اور اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ ضرور کیجیے گا.
ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔